وہ جلد بازی میں یونی کے لیے تیار ہوتی ہمیشہ کی طرح آج بھی ناشتہ چھوڑ کے گھر سے نکل آئی تھی، بلکہ اب تو روز کا یہی معمول بن گیا تھا۔ سب کو ناشتہ دیتے اس کے پاس خود کے لیے ناشتہ کرنے کا وقت ہی نہیں بچتا تھا۔ بن ماں باپ کے پلنا آسان تھوڑے ہی تھا۔ وہ بس اسٹاپ پہ کھڑی تلخی سے سوچتی بس کا انتظار کر رہی تھی۔ اللہ کے نام پہ دے دے، مولا کے نام پہ دے دے۔ اپنے عقب سے ایک مانگنے والی کی پکار سنتی اشل پلٹی تھی۔ دھوپ کی تمازت سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ روشن پیشانی پہ اس وقت ان گنت بل تھے۔ اپنے بیگ کی لاسٹ زپ کھولتے وہ کچھ ٹٹولنے لگی تو اسے 10 روپے مل ہی گئے۔ اشل نے وہ مانگنے والی کو تھما دیے۔ اللہ تیرے بھاگ چنگے کرے، تجھے آباد کرے، نیک بر تیرے متھے لگائے۔ وہ ڈھیروں دعائیں دینے لگی۔ اشل کو اس تپتی دھوپ میں جیسے ٹھنڈی چھاؤں کا احساس جاگا۔ بس آ چکی تھی۔ بس میں بیٹھتی وہ بلا وجہ ہی مسکراتی۔ اکبر قریشی کے 2 بیٹے تھے، الیاس قریشی اور فیاض قریشی، جبکہ ایک ہی بہن تھی تابندہ الیاس قریشی کی شادی شگفتہ سے ہوئی۔ ان کا ایک بیٹا تھا ارسل اور ایک بیٹی زیب النساء، جبکہ فیاض قریشی کی شادی نازیہ سے ہوئی تھی اور ان کا بڑا بیٹا نعمان اور 2 بیٹیاں ہیرا اور کرن تھیں۔ تابندہ جس کی شادی فرحاد شاہ سے ہوئی تھی لیکن بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ ان کی ایک بیٹی تھی اشل۔ شوہر کی وفات کے بعد اس کا عقد فرحاد کے بڑے بھائی سے کرنے کو کہا، جو پہلے سے شادی شدہ تھے اور اچھی خاصی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کا بسا بسایا گھر برباد کرنے کا تابندہ کا دل نہ مانا اور تابندہ نے انکار کر دیا۔ وہ بیوہ رہ کر ساری زندگی گزار دینا چاہتی تھیں کیونکہ وہ فرحاد سے بے حد محبت کرتی تھیں۔ اس لیے وہ 5 سال کی اشل کو لے کر واپس میکے بھائیوں کے گھر آ کے رہنے لگی۔ بھابھیوں نے شروع میں تو اچھا برتاؤ کیا، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ دونوں ماں بیٹی انہیں کھٹکنے لگیں۔ تابندہ گھر کا سارا کام کرتی تاکہ ان کی بیٹی کو پڑھائی سے نہ روکا جائے۔ اشل پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ میٹرک میں ٹاپ کیا تو اسے بہت اچھے کالج میں ایڈمیشن مل گیا، لیکن اس پہ ان کی دونوں بھابھیوں نے خوب ہنگامہ کیا، پر شوہروں کے آگے انہیں چپ ہونا پڑا اور یوں پیاری سی گھنگریالے بالوں والی باربی ڈول اپنی پڑھائی کی منزلیں طے کرتی چلی گئی۔ کچھ ماہ پہلے ہی اس کی والدہ کو ٹی بی کی تشخیص ہوئی، لیکن وہ بگڑ چکی تھی۔ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا۔ کچھ ہی وقت میں وہ بھی ساتھ چھوڑ گئیں۔ ان کے جانے کے بعد اشل بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ تابندہ کے کام کا سارا بوجھ اس بیچاری پہ آ گیا تھا، جسے وہ خندہ پیشانی سے پورا کرتی تھی، لیکن ڈھیر سارا پڑھنے کا اس کا خواب تھا، بلکہ اس کی ماں کا خواب بھی تھا کہ وہ بہت زیادہ پڑھے۔ اب وہ اپنی ماں کا خواب اپنا کر اسے سچ ثابت کرنا چاہتی تھی۔ یونیورسٹی آ گئی تھی۔ وہ بس سے اترتی یونی کے اندر داخل ہوئی۔ ارے اشل، کہاں رہ گئی تھی تم؟ کب سے ویٹ کر رہی تھی تمہارا، جلدی کرو، اکنامکس کے نئے پروفیسر آئے ہیں، عنایہ نے اسے بلا تامل جلدی سے بتایا۔ اچھا۔ وہ اس کے ہم قدم چلتی کلاس روم کی طرف جانے لگی۔ کافی سارے اسٹوڈنٹس آج کلاس لے رہے تھے۔ یار کیا ڈیشنگ بندہ ہے، عنایہ مزید بولی تو اشل نے سر جھٹکا۔ دونوں اپنی اپنی سیٹ پہ جا بیٹھیں۔ اشل اپنے نوٹس نکال رہی تھی کہ اسی وقت کلاس میں پروفیسر داخل ہوئے۔ سب اسٹوڈنٹس ادب میں کھڑے ہو گئے۔ اشل بھی ان میں شامل تھی۔ اجازت ملنے پہ سب واپس بیٹھ گئے۔ اشل کی نگاہ اس پروفیسر پہ جا ٹکی۔ کالے بالوں کو جیل کے ساتھ خوبصورتی سے ٹکائے، سبھی پیشانی پہ 2 بل، عنابی لبوں سے ہلکی ہلکی مونچھیں، جن چہرے پہ بھوری بیئرڈ اور خونخوار آنکھیں جو چشمے کی اوٹ میں چھپی ہوئی تھیں۔ اشل نے بے اختیار جھرجری لی اور نظریں جھکا لیں۔ آئی ایم یور نیو پروفیسر نہال شاہ۔ اس نے چشمہ درست کرتے سب پہ ایک نگاہ ڈالی۔ الحمدللہ کلاس کافی بڑی ہے تو اتنا وقت نہیں میرے پاس کہ سب کا تعارف سن سکوں، سو لیٹس کم آؤٹ دا پوائنٹ۔ وہ لیپ ٹاپ کھولتا اپنا لیکچر سٹارٹ کر چکا تھا۔ کمپیوٹر سے کچھ سلائیڈز چلاتے وہ مسلسل بولے جا رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں کا مسلسل ہلنا اشل کو ساکت کر گیا۔ اشل بس وہی دیکھے جا رہی تھی۔ وہ بولتے ہوئے بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اشل اس کے الفاظ کب سن رہی تھی، وہ تو بس اس کا چہرہ نہار رہی تھی، اور شاید اس کا یوں ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا نہال شاہ بھی نوٹ کر گیا تھا۔ پیریڈ ختم ہو گیا تھا اور لیکچر بھی۔ وہ 1 ہفتے کے لیے سب کو ایک پریزنٹیشن اور پروجیکٹ دے رہا تھا۔
ابھی آئے 1 دن ہوا اور پروجیکٹ دینے لگے، پہلے پڑھا تو لیں۔ اشل سر جھکائے غصے سے بڑبڑائے، اسے خود پہ بھی غصہ تھا۔ سارا پیریڈ گزر گیا لیکن کچھ بھی توجہ سے نہ سننے پہ اس کا وقت ضائع ہوا تھا، جس کی وجہ سے اب اسے غصہ آ رہا تھا۔ مس یو اسٹینڈ اپ، نہال نے اس کی طرف اشارہ کرتے اسے کھڑا ہونے کو کہا تو اشل شہادت کی انگلی اپنی طرف کرتے پوچھتی اس کے اس بات میں سر ہلانے پہ کھڑی ہوئی۔ کل سب سے پہلے آپ پریزنٹیشن دیں گی وداؤٹ اینی ایکسکیوز، وہ تھوڑا برہم لہجے میں بولا۔ اشل نے منہ بناتے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ جا چکا تھا لیکن اشل کے لیے ایک مسئلہ کشمیر چھوڑ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ تمہارا منہ کیوں اتنا بنا ہوا ہے؟ عنایہ نے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں تو اور کیا کروں، میں نے تو لیکچر دھیان سے سنا ہی نہیں، اب کل پریزنٹیشن کیسے دوں گی؟ وہ پریشانی سے کہتی ہوئی اٹھ کر اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم نے تو اتنے اچھے سے ساری باتیں سنی ہیں، تمہیں کیا سمجھ نہیں آیا؟ عنایہ کو اس کی غیر دماغی پہ حیرت ہوئی۔ مجھے کچھ بھی سنائی نہیں دیا۔ چھوڑو، وہ اتنا الجھن کا شکار تھی کہ عنایہ کو سمجھا نہیں سکتی تھی۔ اگر سمجھانے بیٹھ جاتی تو یقیناً وہ اس کا مذاق اڑاتی۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ عنایہ نے اسے پکارا تو وہ رکی۔ اسی پروفیسر کے پاس، یہ ٹاپک دوبارہ سمجھنا چاہتی ہوں۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ابھی تو سمجھا کر گئے ہیں، پھر دوبارہ کیوں سمجھائیں گے؟ نہیں سمجھائیں گے تو پریزنٹیشن کیسے دوں گی کل؟ اور نخرے نہ کرو، چلنا ہے تو چلو میرے ساتھ، نہیں تو چپ کر کے جاؤ۔ اشل نے اپنا سارا غصہ عنایہ پر اتار دیا۔ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ سٹاف سے نہال کے بارے میں پوچھتی وہ اس کے کیبن کی جانب آئی تھی۔ گہرا سانس خارج کرتے ہوئے بہت ہمت کرتے اس نے دروازے پہ دستک دی۔ بھاری مردانہ آواز پہ ایک پل کو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ دروازہ کھولتی اندر کی جانب بڑھی۔ پروفیسر نہال شاہ سامنے ہی صوفے پہ بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اشل کو اپنے روم میں دیکھ کر وہ تھوڑا حیران ہوا۔ چائے کا کپ ایک طرف ٹیبل پہ رکھتے ہوئے وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ یس بولیں۔ سر جو آج آپ نے ٹاپک سمجھایا تھا وہ مجھے ایک دفعہ پھر سے سمجھا دیں گے؟ اشل منمنانے والے انداز میں بولی۔ میں آلریڈی کلاس میں سمجھا چکا ہوں، وہاں پر اگر کوئی مسئلہ تھا تو آپ وہاں پہ مجھ سے سمجھ لیتی، اب اکیلے میں آپ کو کیسے سمجھا سکتا ہوں؟ نہال شاہ کے ماتھے پہ انگنت پل تھے۔ آئی ایم سوری سر، مجھے وہاں کچھ سمجھ نہیں آیا، اس لیے دوبارہ آپ سے سمجھنا چاہتی ہوں۔ اشل کو آج پہلی بار بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک لائق اسٹوڈنٹ تھی اور اس طرح کے بیہیویئر اسے سوٹ نہیں کرتا تھا۔ آپ کی بات کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کو کلاس میں میری بات سمجھ نہیں آئی تو کیا گارنٹی ہے کہ اب سمجھ آ جائے گی؟ نہال شاہ اچھا خاصا غصہ ہو رہا تھا۔ اشل نے اس کی جانب ٹھہری ہوئی نظروں سے دیکھا۔ سر آپ سمجھا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اس سے آپ کو بھی دوبارہ ریوائز ہو جائے گا اور آپ کو بھی اچھی طرح سے پکا ہو جائے گا۔ اس کے منہ سے خود بخود ہی سب کچھ نکلتا جا رہا تھا، مگر خود بھی اندازہ نہیں تھا وہ کیا بول رہی ہے۔ نہال شاہ اس کی بات سنتا ہوا غصے سے لب بھینچ گیا۔ آؤٹ۔ ایک لفظی بات پہ اشل کا چہرہ انتہائی سرخ پڑا۔ سر آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں پلیز۔ اب کی بار وہ تھوڑا سا گھبراتے ہوئے بولی۔ سنائی نہیں دے رہا کیا کہہ رہا ہوں میں؟ یہاں سے جاؤ، وہ غصے سے بولا۔ لیکن اشل ٹس سے مس نہ ہوئی اور رونی صورت بناتے ہوئے نہال کو دیکھنے لگی، جو انتہائی غصے سے اپنی جگہ سے اٹھتا اس کے قریب آیا۔ لگتا ہے پیار کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کو ٹچ کروں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ خود کمرے سے باہر چلی جائیں۔ سر آپ میں تو ذرا بھی لحاظ نہیں، کیا بندہ ایسی لڑکیوں سے بات کرتا ہے؟ اشل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پہ نہال شاہ کو انتہا کا غصہ آیا۔ اس نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑتے ہوئے دیوار کے ساتھ پٹکا کہ اس کی کمر میں دیوار زور سے لگی۔ وہ بری طرح بوکھلا کے رہ گئی۔ اپنی لمٹ کراس مت کرو اشل فرہاد شاہ، ورنہ ایسی حد بناؤں گا کہ اس حد سے نکلنا تو دور باہر جھانک کے بھی نہیں دیکھ سکو گی۔ وہ اس کے چہرے پہ گرم سانسیں چھوڑتا پھنکارا۔ اس کا نڈر انداز اشل کے دل کی دنیا ہلا گیا۔ وہ اس کا نام جانتا تھا۔ اشل کا دل اس بات پہ بے چین ہوا۔ چھوڑے مجھے، دور رہ کر بات کریں، وہ غصہ اور ناراضی سے بولی تو وہ استہزائیاں ہنسی ہنسا۔ ایک تو تم جوان پروفیسر کے کمرے میں تن و تنہا آ گئی، اوپر سے اب تم یہ چاہتی ہو کہ میں تم سے دور رہ کر بات کروں؟ تو اشال فرہاد، یہ تو ناممکن سی بات ہے نا؟ یہ تو یہاں اکیلے آنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ پروفیسر نہال شاہ کی بات پہ اشل فرہاد کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔
اس بار میں تو واقعی اس نے نہیں سوچا تھا اور کوئی جانتا بھی تو نہیں تھا کہ وہ یہاں آئی ہے سوائے اس کی دوست کے جو شاید اب جا چکی تھی۔ آپ پلیز چھوڑے مجھے یہاں سے جانا ہے، ایشل نے گھبرائے ہوئے کہا، جبکہ اب نہال شاہ کا اسے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہاتھ آئی لڑکی کون چھوڑتا ہے؟ مجھے اپنی حفاظت کرنی آتی ہے پروفیسر، اور ویسے بھی آپ ایک اچھے انسان لگے تھے مجھے، اس لیے میں یہاں چلی آئی، پر مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ۔ ایشل کا لہجہ روند گیا۔ اس کی آنکھوں کے آنسو دیکھ نہال شاہ پیچھے کی طرف ہوا۔ وہ اس لڑکی کے آنسو آج بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، اتنا وہ جان گیا تھا۔ جاؤ یہاں سے، سنجیدگی سے کہتے سینے پہ بازو باندھے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی اتنی آسانی سے خاموشی سے پیچھے ہٹ جانے پر ایشل نے حیران نظروں سے اسے دیکھا، لیکن بنا ایک لفظ کہے وہ وہاں سے نکلتی ہوئی بھاگی۔ باہر گارڈن ایریا میں آ کر ہی اس نے سانس لیا۔ یا اللہ، میں کہاں پھنس گئی تھی، شکر ہے صحیح سلامت واپس آ گئی۔ میرا بھی آج دماغ کام نہیں کر رہا جو اس پروفیسر کے کمرے میں اکیلی چلی گئی۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری حفاظت کی۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی کلاس کی جانب بڑھ گئی۔ 2 دن لگ گئے تھے اسے وہ پروجیکٹ سمجھنے میں، جبکہ ابھی صرف مزید 2-3 دن باقی تھے اس پروجیکٹ کو جمع کروانے کے لیے، جبکہ پریزنٹیشن کا دن کل تھا۔ رات گئے اب وہ پریزنٹیشن پہ بھی کام کر رہی تھی اور اسے پروجیکٹ پہ بھی کام کرنا تھا۔ دن بھر تو یونیورسٹی سے آ کے وہ کاموں میں لگی رہتی، اس کو اتنا وقت ہی نہ ملتا کہ وہ اپنی پڑھائی کر سکتی، اس لیے وہ اپنی پڑھائی کے لیے رات کا وقت ہی چوز کرتی۔ ابھی بھی اس کو نیند کے جھونکے آ رہے تھے، لیکن اسے اپنی پریزنٹیشن مکمل کرنی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا اے کے علاوہ کوئی اور گریڈ آئے۔ اتنے میں اس کے موبائل پہ بیل ہوئی۔ ایشل نے بنا دیکھے کال ریسیو کر لی۔ ہیلو، کون؟ وہ کندھے اور گال کے بیچ میں موبائل رکھ کر بات کرتے ہوئے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ بھی لیپ ٹاپ پہ چلا رہی تھی۔ اس نے 2-3 دفعہ ہیلو کیا، لیکن جواب نہ ملنے پر اس نے کال کاٹ دی۔ وہ مکمل یکسوئی کے ساتھ اپنی پریزنٹیشن پہ کام کرنے لگی۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ اسے کام کرتے ہوئے ساتھ پانی کا جگ دیکھا تو خالی پڑا ہوا تھا۔ وہ اسے بھرنے کے خیال سے کمرے سے نکلی اور کچن کی جانب رخ کیا۔ پانی کا جگ بھر کر جب وہ واپس پلٹی تو اسے سیڑھیوں کے پاس پلر کے نیچے کچھ عجیب سی آوازیں سنائی دی۔ وہ وہیں رک گئی۔ دل ایک پل کے لیے دھڑکا، لیکن یہ سوچ کر کہ کہیں چور نہ ہو اس نے جا کر چیک کرنا مناسب سمجھا۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا پانی کا جگ بھی وہ اپنے ساتھ ہی لے گئی۔ وہاں جا کر چیک کر کے دیکھنے لگی کہ وہاں کون تھا، لیکن وہاں موجود 2 لوگوں کو دیکھ کر ایشل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ارسل بس کرو نا، وہ اچھلا کے بولی۔ تمہیں پیار نہیں کروں گا تو کہاں جاؤں گا؟ میرا بس چلے تو تمہیں ہر پل یوں ہی پیار کرتا رہوں۔ ارسل نے اس کے گال پہ بوسہ دیا تو وہ شرم سے سرخ پڑی۔ ارسل پلیز بات کرو نا تائی جان سے کہ ہمارا رشتہ کر دیں۔ ہیرا نے اپنی باہیں اس کی گردن کے گرد پھیلاتے ہوئے بہت مان بھرے لہجے میں کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، تم سے شادی نہیں کروں گا تو کس سے کروں گا؟ تم تو میری دلہن بنو گی۔ وہ اس کی کمر کے گرد اپنے ہاتھ پھیلاتا ہوا اسے اپنے سینے میں بھیج گیا اور اس کی گردن پہ جھکتے ہوئے بے شمار بوسے دینے لگا۔ ہیرا کی بہکی بہکی آنکھیں نکل رہی تھیں۔ ایشل کے ہاتھ سے پانی کا جگ چھوٹ کر نیچے گرا تو وہ دونوں چونکے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہیرا نے اسے دیکھتے ہوئے غصے سے چلا کر کہا۔ ایشل بھی ایک دم بوکھلا کے پیچھے ہٹی۔ ایشل کی تو زبان ہی گنگ رہ گئی، وہ کیا بولتی؟ ایک طرف ارسل کرن سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس کے ساتھ وقت گزار رہا تھا تو دوسری طرف ہیرا سے رات کے وقت مل کر اس کے ساتھ پیار محبت کی پینگیں بڑھا رہا تھا۔ یعنی وہ ایک ہی وقت میں دونوں بہنوں کو بیوقوف بنا رہا تھا، اور دونوں بہنیں کتنے آرام سے بے وقوف بن رہی تھیں۔ ایشل نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ تم سے پوچھ رہی ہوں یہاں اس وقت کیا کر رہی ہو؟ تم میری جاسوسی کر رہی تھی نا؟ ہیرا نے اس کی جانب بڑھتے غصے سے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ نہیں ہیرا آپی، میں تو کچن سے پانی کا جگ لینے گئی تھی، یہاں کچھ آوازیں سنی تو میں یہاں آ گئی، مجھے لگا شاید کوئی چور اچکا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا آپ اور ارسل بھائی اپنا قیمتی وقت ایک دوسرے کے ساتھ سرو کر رہے ہیں۔ اپنی بکواس بند کرو۔ ہیرا کا ہاتھ اٹھا اور ایشل کے گال پہ 5 انگلیوں کا نشان چھوڑ گیا۔ اتنے میں شگفتہ بیگم بھی شور سنتی باہر آ گئی۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ اور یہ پانی کا جگ کس نے توڑا؟ انہوں نے آتے ہی کانچ کے ٹوٹے جگ کی جانب دیکھتے ہوئے دہل کر کہا۔ تائی امی دیکھیں اس کے کرتوت، رات کے اندھیرے میں نہ جانے کس سے ملاقاتیں کر رہی تھی۔ ارسل کو اور مجھے اس کی یہاں پر موجودگی کا احساس ہوا، ہم یہاں دیکھنے آئے تو اس نے اس لڑکے کو بھگا دیا اور اب جھوٹ بول رہی ہے اور ہم پہ الزام لگا رہی ہے۔
ہیرا نے بات کو گھما پھرا کر شگفتہ بیگم کے سامنے پیش کیا تو اشل اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ ہیرا نے کیسے سارا الزام اس کے سر ڈال دیا تھا۔ نہیں مومانی جان، یہ جھوٹ بول رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہیرا صحیح کہہ رہی ہے ماما، میں نے خود یہاں سے ایک لڑکے کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن میرے ہاتھ آتا اس سے پہلے وہ بھاگ گیا۔ ارسل نے بھی ہیرا کی سائڈ لی۔ شگفتہ بیگم نے غصے سے اشل کی جانب دیکھا۔ کون تھا جس سے چھپ چھپ کے ملاقاتیں کرتی پھر رہی ہو تم رات کے اس وقت، اور ہمیں بتاتی ہو کہ تم بیٹھ کر پڑھائی کر رہی ہو؟ شگفتہ بیگم نے اس کے بال کھینچ کر اس کو ایک اور تھپڑ لگا دیا۔ مومانی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کسی سے کوئی ملاقات نہیں کی، میں تو یہاں ان کو دیکھ کر آئی تھی۔ دیکھا ماما کیا بکواس کر رہی ہے، میں تو ہیرا کو اپنی بہن مانتا ہوں اور یہ اس طرح کہہ رہی ہے۔ ارسل کی بات پہ ہیرا نے متغیر چہرے کے ساتھ ارسل کی جانب دیکھا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے وہ اس کی سائڈ لے رہا تھا، لیکن بہن کیوں کہہ رہا تھا اس کو، جبکہ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو اس سے رشتے کی بات کر رہا تھا۔ بد چلن، بے غیرت، بد کردار، میرے بچوں پہ الزام لگاتی ہے، ماں کی طرح ہی نکلے گی نا، جیسی وہ تھی ویسی بیٹی۔ انہوں نے 2 تھپڑ اور اس کو رکھ کر دیے تو وہ نیچے جا گری، اس کا ہاتھ اس کانچ کے اوپر لگا تو اس کے ہاتھ سے خون نکلنے لگا۔ ارسل اس کا خون دیکھتے ہوئے لب بھینچ گیا۔ وہ یہ تو نہیں چاہتا تھا کہ اس کو چوٹ لگے، لیکن وہ خود کو بچا رہا تھا، ایسے میں اشل کو تکلیف پہنچ رہی تھی اور وہ اس کو بہت بری لگ رہی تھی۔ دل کہہ رہا تھا ابھی اور اسی وقت تمہیں اس گھر سے نکال دوں، تمہارے ماموں کو بتاؤں تمہارے کرتوت، لیکن کیا کروں، خوف خدا آ جاتا ہے مجھے۔ اور تم ہیرا جاؤ یہاں سے اندر، خبردار مجھے اب تم باہر نظر بھی آئیں۔ خوف خدا ہی نہیں ہے کوئی۔ ہیرا بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ ارسل اشل کو ایک نظر دیکھتا نظر جھکا کر وہ بھی اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اور تم فوراً اٹھو، یہ گن صاف کرو، دفع ہو جاؤ اپنے کمرے میں، دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا، ورنہ تمہارے ماموں کو تمہارے سارے کرتوت بتا کے تمہیں 2 منٹ میں اس گھر سے باہر نکلواؤں گی۔ شگفتہ بیگم نے اس کی اچھی خاصی کلاس لیتے ہوئے واپس اندر کی جانب قدم بڑھائے، جبکہ وہ وہیں بیٹھی اپنے ہاتھ سے بہتے خون کو دیکھنے لگی۔ دھیرے سے اس میں سے کانچ کو نکالا تو ایک چیخ بلند ہوئی۔ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے، شدت سے ماں باپ یاد آئے جو کبھی ایک کانٹا بھی چبھنے نہیں دیتے تھے۔ آج کہاں وہ لہو لہان ہوئی پڑی تھی کہ اب ان ماں باپ کے بچوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے، ان کا کوئی نہیں، سب رشتہ دار، دوست، احباب سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ ہچکیاں لیتی ہوئی خود سے سوال کر رہی تھی۔ سب نے اپنی پریزنٹیشن اپنی اپنی باری پہ دے دی اور بہت اچھے سے اس کو پریزنٹ کیا۔ جب اشل کی باری آئی تو وہ خاموشی سے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ پروفیسر نہال نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا جو سر جھکا کر کھڑی تھی، اپنے چہرے پہ سائڈوں سے دوپٹہ آگے کیے وہ بہت خاموشی سے کھڑی تھی۔ آ کر یہاں پہ پریزنٹیشن دیں، نہال شاہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے ڈائس پہ کھڑے ہوئے اسے پکارا۔ اس کی نظریں اشل پہ جا ٹکیں، وہ اپنا لیپ ٹاپ اٹھائے ڈائس کی جانب بڑھی۔ اس کی پریزنٹیشن ساری مکمل تھی، لیکن اس وقت جو اس کی کنڈیشن تھی وہ اس قابل نہیں تھی کہ وہ کچھ بول پاتی یا اپنی پریزنٹیشن مکمل کر پاتی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کوئی اس کو اس حال میں دیکھے۔ صبح ہی تو جب وہ ہاتھ پہ چھوٹا سا کپڑا لپیٹے ہوئے یونیورسٹی آئی تھی تو عنایا ہی اسے ہاسپٹل لے کے گئی تھی اور اس کے ہاتھ پہ بینڈیج کروائی اور اس کی لاپرواہی پہ اسے اچھی خاصی باتیں بھی سنائیں، لیکن وہ کیا کرتی؟ نہ ہی اس کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ ہاسپٹل جاتی اور نہ ہی اسے ہاسپٹل جانے کی اجازت تھی۔ وہ ڈائس پہ کھڑی کانپ رہی تھی۔ نہال شاہ نے ایک نظر اس کو دیکھتے ہوئے اس کا مکمل جائزہ لیا۔ اس کے چہرے پہ انگلیوں کے نشان اس کو واضح نظر آئے، جس کو وہ چھپانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، جبکہ اس کا بھی بینڈیج ہوا ہاتھ بھی نہال شاہ کے سامنے تھا۔ میرا خیال ہے اشل فرہاد آج آپ کو چھٹی کر لینی چاہیے تھی، نہ کہ پریزنٹیشن سے بچنے کے لیے جو آپ اپنی کنڈیشن بنا کر آئی ہیں۔ یہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ اس حالت میں پریزنٹیشن دے سکتی ہیں؟ یہ صرف اور صرف ایک سمپتی ہے، حاصل کرنے کا طریقہ ہے، چونکہ میرا خیال ہے بہت پرانا ہو چکا ہے۔ نہال شاہ نے اس کی اچھی خاصی بےزتی کر دی۔ سب کی تمسخرانہ نظریں اس کی جانب اٹھی۔ رات کی اس کی مومانی کی باتوں کا اثر تھا یا اس دنیا میں اکیلے رہ جانے کا درد؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ خود اعتماد لڑکی آج بری طرح اندر سے گھائل ہوئی تھی۔ پلکیں اٹھاتے ہوئے اس نے ایک نظر نہال شاہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں، ان میں شکوہ تھا، شکایت تھی۔ نہال شاہ کے دل کو کسی نے اپنی مٹھی میں دبوچ لیا۔ بے اختیار 2 قدم آگے بڑھا لیکن خود کو روک لیا۔ اپنے جذبات کی روح میں بہہ کر اس کے قریب جا رہا تھا، لیکن اسے یہ اجازت نہیں تھی۔ اپنا لیپ ٹاپ کھولتی ہوئی وہ اپنی پریزنٹیشن دینے کے لیے اپنے اندر ہمت جمع کر رہی تھی۔
مس اشل، فرحاد، میرا نہیں خیال کہ آپ پریزنٹیشن دے پائیں گی۔ جس طرح کی آپ کی کنڈیشن ہے، جس دن پروجیکٹ جمع کروانا ہے آپ اس دن آ کر اپنی پریزنٹیشن دے دیجیے گا۔ ابھی آپ جائیں۔ خود پر قابو پاتے ہوئے نہال شاہ نے اسے وہاں سے جانے کا کہا۔ نو سر، آئی ول مینج۔ اس کی آواز بھی اس کی طرح کانپ رہی تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ مینج کر سکتی ہیں؟ بینڈیج لگے ہاتھ کے ساتھ نہال شاہ کے پوچھنے پہ اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ سر آپ ہیں نا، آپ اس لیپ ٹاپ پر سکرول کرتے جائیں، میں بولتی جاؤں گی۔ وہ اب کی بار پورے کانفیڈنس کے ساتھ بولی۔ آر یو شیور؟ نہال شاہ کو حیرانی ہوئی۔ یس، 100% شیور سر۔ وہ مسکرائی تھی، اس کی مسکراہٹ بہت جان لیوا تھی۔ نہال شاہ اس کے قریب آتے ہوئے اس کے لیپ ٹاپ کو آن کرتا ہوا اس کی مدد کرنے لگا۔ پریزنٹیشن شروع ہو چکی تھی۔ نہال شاہ اس کا کانفیڈنس کا لیول چیک کرتا اس سے اچھا خاصا امپریس ہو رہا تھا۔ پریزنٹیشن واقعی بہت شاندار تھی۔ جیسے ہی پریزنٹیشن اینڈ ہوئی، پوری کلاس میں تالیوں کی گونج تھی اور اشل کے چہرے پہ جیت کی سی چمک۔ ویل ڈن مس اشل فرحاد، یو ڈن ویری ویل۔ نہال شاہ نے اس کی تعریف کی تو اس نے ہلکا سا سر تسلیم خم کیا۔ اشل فرحاد گھر میں اب سب کے ساتھ اپنی بول چال بھی تقریباً بند کر چکی تھی۔ اس کے اپنے گھر والے ہی اس کے دشمن بنے تھے۔ ہیرا اور کرن دونوں کو وہ اپنی بہن سمجھتی تھی، اسی طرح زیب النساء کو بھی، لیکن زیب النساء ان سے تھوڑی سی مختلف تھی، وہ ان کی طرح نہیں تھی۔ لیکن ہیرا نے جو اس کے ساتھ کیا، اس کے بعد اس کا دل ان سب سے بدگمان ہو چکا تھا، اس لیے اس نے ان سب سے کنارہ کشی کر لی۔ صرف کام کے وقت وہ باہر نکلتی، سارے کام کر کے واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھ جاتی۔ کل پروجیکٹ جمع کروانا تھا اور آج اس کا پروجیکٹ تقریباً مکمل ہونے کے در پہ تھا۔ وہ کوریڈور سے گزر رہی تھی کہ اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ اسے لگا شاید اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ اشل، میں نے تمہیں بلایا ہے۔ پلٹ کر دیکھا تو نعمان دور کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ نعمان بھائی، یہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ اشل دل ہی دل میں حیران ہوئی۔ آج تک کبھی نعمان نے اسے مخاطب نہیں کیا تھا، آج پہلی بار نعمان نے اسے بلایا۔ وہ خرامہ خرامہ چلتی اس کے پاس آئی۔ میرے لیے ایک کپ کافی لے کر اسٹڈی روم میں آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں، انہوں نے اشل سے باروب انداز میں کہا۔ اشل فوراً کچن کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے علاوہ اس گھر میں ایک ملازمہ اور بھی تھی۔ اشل کا کام سارا صرف کچن کا ہی تھا، سب کچھ بنا کے وہ رکھ دیتی تھی جبکہ ملازمہ سب کو سرو کرتی تھی۔ لیکن آج نعمان بھائی نے اس کو خود بلایا تھا، وہ تھوڑا سا گھبرا گئی تھی۔ کافی بنا کے وہ اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گئی، جہاں نعمان ایک ڈائری کھولے ہوئے اس میں کچھ لکھ رہا تھا۔ نعمان بھائی، آپ کی کافی، اس نے دھیرے سے کہا۔ یہاں ٹیبل پر رکھ دو اور بیٹھو یہاں پر، مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ نعمان آج ضرورت سے زیادہ سنجیدہ لگ رہا تھا، لیکن اس کی باتیں اشل کا دل ڈرا رہی تھیں۔ جی بھائی بولیں، بمشکل اس کے حلق سے الفاظ نکلے۔ کون سی یونیورسٹی جاتی ہو پڑھنے؟ ان کے غیر متوقع سوال پہ اشل نے حیرانی سے انہیں دیکھا اور یونیورسٹی کا نام بتا دیا۔ گہری سوچ میں جاتے ہوئے وہ سر ہلا گئے۔ ٹھیک ہے، کل سے تم یونیورسٹی نہیں جاؤ گی۔ ان کی بات پہ اشل کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں نعمان بھائی؟ میرا تو لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے، اگر یونیورسٹی نہیں جاؤں گی تو پیپر کیسے دوں گی؟ تمہیں میری ایک بار کی کہی ہوئی بات سمجھ نہیں آتی؟ نہیں جاؤ گی تو مطلب نہیں جاؤ گی، کسی اور یونیورسٹی میں تمہارا ایڈمیشن کرا دوں گا، لیکن اس یونیورسٹی میں تم نہیں جاؤ گی، نعمان بھائی نے قطعی انداز میں کہتے ہوئے کافی کا مگ اٹھا لیا۔ نعمان بھائی، کل میں نے پروجیکٹ جمع کرانا ہے، اگر کل نہ گئی پروجیکٹ جمع کروانے تو مجھے پیپرز نہیں دینے دیے جائیں گے۔ تو نہ دیں، تمہیں ڈگری چاہیے نا، بس مل جائے گی تمہیں، ضرورت نہیں ہے جانے کی، جاؤ کام کرو اپنا۔ نعمان نے حتمی انداز میں کہا تو وہ سر جھکائے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ نعمان بہت گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ سب اپنا اپنا پروجیکٹ جمع کروا چکے تھے سوائے ایک اشل کے، وہ ابھی تک یونیورسٹی نہیں پہنچی تھی، اور عنایا اس کو بھی کال کر چکی تھی، لیکن وہ تھی کہ کال بھی نہیں اٹینڈ کر رہی تھی۔ دوسری طرف اشل کا رو رو کے برا حال تھا، کتنی محنت کی تھی اس نے اس پروجیکٹ کے لیے، اور آج نعمان بھائی نے اسے منع کر دیا تھا۔ نعمان بھائی اپنے آفس کے لیے نکل گئے۔ اس نے ونڈو سے دیکھتے ہوئے شکر ادا کیا اور اپنا پروجیکٹ کی فائل لیتی ہوئی گھر سے نکلی۔ آج وہ واقعی لیٹ ہو چکی تھی، اسے بس تو ملنی نہیں تھی، اس لیے کیب بک کرواتی وہ یونیورسٹی پہنچی۔ جیسے ہی یونیورسٹی پہنچی تو سامنے اسے عنایا نظر آئی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم اب آ رہی ہو یونیورسٹی؟ تمہیں پتا ہے کہ صبح پروجیکٹ جمع کروانا تھا، تمہیں کوئی احساس نہیں؟ عنایا نے اسے اچھی خاصی سنا دی۔ یہ باتیں بعد میں کروں گی، پہلے میرے ساتھ چلو۔ اچھا، اپنی بےزتی کروانے؟ عنایا نے جلدی جلدی عجلت میں کہا تو وہ اس کے ساتھ آگے بڑھتے ایک جگہ روکی۔ جمع کروانے کا ٹائم اب گزر چکا ہے۔
اور اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کریں۔ کروا لو جمع، یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا؟ ایسے تھوڑی نا کام ہوتا ہے، یہ ہمارے رشتہ دار نہیں جو ہم اٹھا کر لیٹ یونیورسٹی آئیں اور یہ ہمیں ویلکم کریں گے۔ عنایہ نے اسے پھر سے ڈانٹا۔ یار کیا کرتی میں، نعمان بھائی نے مجھے یونیورسٹی آنے سے منع کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا داخلہ کسی اور یونیورسٹی میں کروا دیں گے اور میں اس یونیورسٹی میں نہیں آؤں۔ وہ نکل کر گئے تو میں فوراً نکل آئی۔ اب ان کو کیا تکلیف ہے؟ پہلے تمہاری وہ دو نمونے ارسل اور ہیرا، ان کی اپنی ایک الگ دنیا بسی ہوئی ہے، اور اب نعمان بھائی تمہارے پیچھے پڑ گئے۔ یہ سب کیا ہے یار؟ کیا لوگ ہو یار تم لوگ؟ عنایہ نے غصے سے کہا۔ پلیز یار تم چھوڑو ان سب باتوں کو، میرا پروجیکٹ جمع کروانے کے لیے کچھ سوچو نا، میری بہن ہو نا تم۔ پروفیسر نہال کا آفس وہ ہے سامنے، پچھلی بار بھی گئی تھی نا، اس بار بھی جاؤ، اور آج تو تمہارے پاس ریزن بھی ہے، ہو سکتا ہے وہ پروجیکٹ لے لیں۔ عنایہ نے محبت سے طنز بھرے لہجے میں کہا۔ تم میرے ساتھ نہیں چلو گی کیا؟ عنایہ نے معصوم سا منہ بنایا۔ بالکل بھی نہیں، مجھے ڈانٹ کھانے کا کوئی شوق نہیں۔ تمہیں راستہ دکھا دیا ہے، چپ چاپ جاؤ اور پروجیکٹ جمع کروا کے فوراً واپس آؤ۔ میں کینٹین میں تمہارا ویٹ کر رہی ہوں، بہت سخت بھوک لگی ہے، تمہارے چکر میں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ عنایہ مزے سے ہاتھ جھاڑتی ہوئی کینٹین کی جانب بڑھ گئی، جبکہ اشل کو اب مجبوراً نہال کے آفس کی طرف جانا پڑا۔ دروازے کے لاک پہ ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ سر پلیز یہ میرا پروجیکٹ لے لیں اور اس کو ایکسیپٹ کر لیں، میں کسی مجبوری کی وجہ سے وقت پہ نہیں پہنچ سکی۔ پلیز پلیز پلیز۔ وہ آنکھیں بند کیے بولتی جا رہی تھی، یہ دیکھے بغیر کہ وہ کس مشکل میں پھنس گئی ہے۔ آنکھیں کھولی تو اپنے سامنے کا منظر دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ یہ دروازہ کھلا تھا کیا؟ ایک شخص نے نہال سے غصے سے پوچھا، جبکہ ان دونوں کے ہاتھ میں گن تھی، جنہیں دیکھتے ہوئے اشل کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ کبھی گن کو اور کبھی ان دونوں کی شکل کو دیکھ رہی تھی۔ نہال شاہ کو آج پہلی بار خود پہ غصہ آیا۔ اٹھتے ہوئے غصے سے اس کا بازو تو بوچا اور اسے وہاں سے باہر لے گیا۔ دروازے کے پاس لے جاتے ہوئے زور سے اسے دیوار کے ساتھ پین کیا۔ پچھلی بار بھی تمہیں سمجھایا تھا کہ میرے روم میں مت آنا، لیکن تمہیں پیار کی کہی ہوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ وہ غصے سے اپنی ہری آنکھوں سے اس کے چہرے کو دیکھتے گرا رہا تھا۔ آپ کون ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں پسٹلز؟ اس کے منہ سے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوئے۔ وہ بہت بری طرح گھبرا رہی تھی۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو اشل فرحات، یہ نہ ہو کہ زبان کھینچ لوں۔ وہ اتنا سخت غصے سے دبا دبا چلایا کہ اشل نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ تمہاری نظر میں ہر گن اٹھانے والا گنڈا ہوتا ہے۔ اب کی بار خود پہ ضبط کرتے ہوئے وہ تپے ہوئے انداز میں بولا تو اس نے اپنے آنکھیں پٹ سے کھول لیں۔ نہیں، ہر کوئی تو نہیں ہوتا، لیکن آپ۔ کیا میرے چہرے پہ لکھا ہوا ہے کہ میں گینگسٹر ہوں؟ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ یہ شکل تمہیں گینگسٹر کی لگتی ہے؟ اب کی بار اس نے سخت لہجہ اپنایا، لیکن اس کا انداز تھوڑا نرمی لیے ہوئے تھا، جسے محسوس کرتے ہوئے اشل کا کانفیڈنس بحال ہوا۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں؟ اگر آپ نے میرے ساتھ کوئی بھی ایسی ویسی حرکت کی، میں سیدھا جا کر ڈین کو بتا دوں گی، پھر دیکھنا وہ آپ کو اس یونیورسٹی سے کیسے باہر نکالتے ہیں۔ اپنی طرف سے نہال کو بہت زبردست سی دھمکی دی، جسے سنتا نہال دائیں گال سے مسکرایا۔ اچھا تو تم میرے خلاف جا کے ڈین کو کمپلین کرو گی؟ نہال نے معنی خیزی سے مسکراتے ہوئے کہا تو اشل کو اپنے الفاظ پہ افسوس ہوا۔ نہیں، میں کسی سے کچھ بھی نہیں کہوں گی، پلیز مجھے جانے دیں۔ اب کی بار ساتھ ہی اشل نے پینترا بدلا۔ جانے تو میں تمہیں تب دوں گا نا جب میرا دل مانے گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے اسے واپس اندر کمرے کی جانب لے گیا، جہاں آلریڈی وہ ایک شخص موجود تھا۔ تو پھر اس کو لے آئے ہو اندر؟ یہ ہے کون؟ سامنے بیٹھا شخص غصے سے نہال کو دیکھتے ہوئے بولا۔ جن جان ہے، کام کرو تم اپنا۔ دھیرے سے اس کے کان میں بولتا ہوا نہال اشل کو ایک چیئر پہ دھکا دے کر بٹھاتے اب دوسرے شخص کے پاس بیٹھا لیپ ٹاپ پہ تیزی سے انگلیاں چلانے لگا۔ تو اس لڑکی کو یہاں بٹھا تو رہا ہے، اگر اس نے کسی سے کچھ کہہ دیا تو ہمارے لیے بہت مسئلہ ہو جائے گا، اور کرنل نے تجھے چھوڑنا نہیں ہے اور نہ ہی مجھے۔ حاشر نے نہال کو وارن کرتے ہوئے کہا۔ میں سنبھال لوں گا یار کرنل کو، جلدی سے کلیئر کر سب ایریا، نہال نے تپے ہوئے انداز میں کہا، جبکہ اشل نے ان دونوں کی گفتگو سننے کی کوشش کی تھی، جو فی الحال اس کے لیے ناممکن تھا، لیکن وہ دونوں اس کے لیے پراسرار ہستیاں بن چکی تھیں۔ اس وقت وہ کوئی بھی ایسی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے وہ مشکل میں پھنس جائے، اور اسے کچھ بھی کر کے یہاں سے نکلنا تھا، اور نہال شاہ کے شکنجے سے نکلنا انتہائی مشکل کام تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی کارروائی کرتے باہر سے بم دھماکوں کی آواز آئی۔ وہ دونوں چونک گئے۔ لگتا ہے اس شخص نے اپنا کام کر دکھایا، ہم لیٹ ہو گئے۔
जल्दी करो। निहाल शाह ने लैपटॉप को जल्दी से बंद करते हुए अपनी गन लोड की और हाशिर के साथ बाहर निकला। अपने पीछे वो इशल को फरामोश कर गया। उनके निकलते ही इशल ने गहरा सांस खारिज किया। उसे भी बाहर से धमाकों की आवाज सुनाई दी थी, लेकिन उसे यहाँ से निकलना भी था। यकीनन ये उन दोनों का ही किया धरा है। इशल झट से वहां से उठती हुई दरवाजा खोल के बाहर निकली तो हर तरफ धुआं और आग की लपेटें थी। वो बुरी तरह घबरा गई। या अल्लाह, ये सब क्या हो गया? ये सब किसने किया है? आंखों में आंसू लिए वो हर तरफ देखती हुई आगे बढ़ी। इनाया कहाँ है? कैंटीन की तरफ गई थी वो कैंटीन इस वक्त गायब। दिमागी से वो हर तरफ देखती हुई कैंटीन का रास्ता समझना चाह रही थी। वो फौरन उस तरफ लपकी, लेकिन रास्ते में बेशुमार धुएं ने उसका सांस बंद कर दिया तो वो वैसे ही खड़े सांस लेने लगी। पास पड़ा एक लकड़ी का टुकड़ा हिला था। इशल उस टुकड़े की जानिब देखा तो नीचे एक लड़का दबा हुआ था। उसने पूरा जोर लगाकर वो लकड़ी का टुकड़ा हटाना चाहा, लेकिन वो इतनी बड़ी लकड़ी का टुकड़ा नहीं हटा पाई। उसने मदद के लिए देखा, लेकिन सब भाग दौड़ कर रहे थे। कोई मदद करो प्लीज, कोई मदद कर दो, ये जिंदा है। वो लड़का जो अंदर नीचे दबा हुआ था मदद पुकार रहा था कि अचानक उसकी आवाज थम गई। इशल ने उसकी जानिब देखा तो वो अपनी सांसें गंवा चुका था। वो वहीं पे थक हार कर बैठ गई। आंसू थे कि रवानी से गानों पे बहने लगे। उस लड़के ने मरते हुए उसके सामने अपनी जान दी। उसकी सांसें थमी और वो कुछ ना कर सकी। उसका दिल बहुत बुरी तरह धड़का था। न जाने कौन जालिम लोग थे जिन्होंने ये सब किया। मासूम लोगों की जान ले रहे थे। वो वहीं बैठी सोचती जा रही थी, इतना उलझ रही थी। एकदम उसके दिमाग में फिर से इनाया का ख्याल आया। मुझे इनाया को ढूंढना है, वो कहाँ है? फौरन से अपनी जगह से उठ रही थी, भाग निकली। हाँ, बम धमाके लाइब्रेरी और कैंटीन में हुए हैं। बाकी के एरिया तो महफूज है, लेकिन उन दो जगह पर इस वक्त बहुत ज्यादा तादाद में स्टूडेंट थे। बहुत सारे लोगों की जान गई है। कोई फोन पे किसी को इत्ला दे रहा था, जिसे सुनते हुए इशल को लगा हवा में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। नहीं, इनाया को कुछ नहीं हो सकता। वो दीवाना वार उस जानिब भागी कि किसी शख्स से बुरी तरह टकरा गई। वो कोई और नहीं, निहाल शाह था। उसने उसे यूं भागते हुए देखा तो रास्ता रोक लिया। तुम आगे नहीं जा सकती, आगे कंडीशन ठीक नहीं है, निहाल शाह ने उसे ऊंची आवाज में बोलते हुए कहा। मुझे मेरी दोस्त के पास जाना है, वो वहां कैंटीन में मेरा इंतजार कर रही है। मुझे जाना है, मुझे जाने दें, वो रोते हुए चिल्लाई। निहाल शाह जो अपनी टीम के साथ वहां पे रेस्क्यू कर रहा था, उसको इस वक्त इशाल को संभालना मुश्किल लगा। हाशिर ने उसे इशल को यहाँ से ले जाने का इशारा किया। वो नहीं चाहता था कि वो किसी की नजर में आए। इस वक्त वो खुद यहाँ पर मेंशन पे आए हुए थे। निहाल शाह इशल को खींचकर अपने साथ दूसरी जानिब ले गया। तुम पागल हो, समझती नहीं हो? मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ कि वहां नहीं जाना, तो फिर क्यों जिद कर रही हो? बल्कि तुम घर जाओ, इस वक्त तुम्हारा घर जाना ज्यादा जरूरी है। मेरी दोस्त इनाया, वो मेरा इंतजार कर रही थी ना कैंटीन में। इशल बड़बड़ा रही थी। इनाया उसके दिमाग में घुस गई थी और कोई बात वो सुन नहीं रही थी। मिल जाएगी इनाया, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। इधर देखो मेरी तरफ, तुम घर जाओ। निहाल ने अपने दोनों हाथों में उसका चेहरा लिया। अपनी जानिब रुख मोड़ा तो वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए निहाल शाह को ही अपने गुस्से को काबू करना पड़ा, वरना वो मजीद सहम जाती। वो फिर से हिचकियों से बोली। निहाल शाह ने उसके माथे पर लब रखते हुए उसे शांत करना चाहा। कुछ नहीं होगा उसे, मैं जाकर लेकर आता हूँ उसको। ठीक है, लेकिन तुम वादा करो, तुम्हें मैं जिस गाड़ी में बिठाऊंगा तुम खामोशी से उसमें बैठ के घर जाओगी। वो उससे धीमी आवाज में लेकिन सख्त लहजे में बोलता हुआ समझा रहा था। वो बच जाएगी ना, उसे कुछ नहीं होगा ना? इशल को बस यकीन चाहिए था। हाँ, उसे कुछ नहीं होगा, बस तुम अब घर जा रही हो ना? बिना कोई आर्ग्यूमेंट के निहाल शाह ने उसको रमेश के साथ घर भेज दिया। खुद वो हादसे वाली जगह पर पहुंचा जहां इस वक्त बहुत बुरे हालात थे। न्यूज चैनल, सोशल मीडिया, हर तरफ यही खबरें गर्दिश कर रही थी कि यूनिवर्सिटी में 2 बम धमाके हुए हैं, जिस वजह से कहीं जाने चली गई। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था पुलिस की कारकर्दगी पे। ऐसे में हमारे आर्मी ऑफिसर सीक्रेटली सारा काम कर रहे थे, लेकिन वो एक कदम पीछे रह गए, जिसकी वजह से दुश्मन ने अपना काम कर दिखाया। काफी ज्यादा जानी नुकसान हुआ था। इशल अपने कमरे में बैठी रो रही थी। उसे रह रहकर इनाया की याद आ रही थी। काश वो इनाया को जबरदस्ती अपनी साथ ले जाती तो कैंटीन की जानिब न जाती। वो न जाने वो कहाँ गई होगी, किस हाल में होगी। वो मुसलसल इनाया को फोन कर रही थी, लेकिन उसका फोन बंद मिल रहा। इस वक्त उनके अपने घर में भी सोगवारी थी।
ٹی وی چینل پر سب یہی نیوز سن رہے تھے۔ اللہ ان دشمنوں کو غارت کرے جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی جانیں لینے لگتے ہیں۔ کبھی یونیورسٹی میں گھس جاتے ہیں، کبھی اسکولوں میں گھس جاتے ہیں، ان کا کوئی دین ایمان نہیں۔ نازیہ بیگم نے اونچی آواز میں تبصرہ کیا تو پاس بیٹھے نعمان کی آنکھیں ان کی جانب اٹھی۔ اللہ غارت کرے ایسے لوگوں کو جو ایک منٹ کے لیے بھی نہیں سوچتے، ان کے اپنے بھی بچے ہیں، کیسے جوان بچوں کو لقمہ اجل بنا دیا ان ظالموں نے۔ وہ جیسے بھری بیٹھی تھی اور بولتی جا رہی تھی، باقی سب بھی وہاں موجود تھے اور افسوس سے نفی میں سر ہلانے لگے۔ ماما مجھے کافی پلا دیں پلیز، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، نعمان اٹھتے ہوئے اپنی ماں سے سنجیدگی سے کہتے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا گیا۔ سب نے حیرانی سے نعمان کی جانب دیکھا۔ اس وقت کسی کا بھی حلق سے پانی اتارنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ نعمان نے کافی کا آرڈر دیا۔ نازیہ بیگم بھی خاموشی سے اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گئیں۔ کچھ دن بہت سوگواری میں گزر گئے، لیکن زندگی ویسے ہی معمول پر آ گئی تھی۔ نہیں آئی تھی تو ایشل اپنی زندگی معمول پر نہیں لا سکی تھی، کیونکہ اس کی بیسٹ فرینڈ عنایہ کا ساتھ چھوٹ گیا تھا۔ وہ اس دن ہوئے حادثے میں اللہ کو پیاری ہو گئی تھی اور اس بات کا ایشل نے اپنے دماغ پر بہت گہرا اثر لیا تھا۔ کتنے دن وہ بخار میں یوں ہی تپتی رہی۔ اس سب کے دوران زیب النساء نے اس کا خیال رکھا۔ ایشل آپ ہی باہر کوئی آیا ہے آپ سے ملنے، تو اس کو اندر بھیج دوں کہ آپ باہر آئیں گی؟ آپ ہی آ جائیں، زیبی نے جلدی سے پوچھا۔ اسے کچھ کام تھا اس لیے بولتے ہوئے باہر نکل گئی۔ مجبوراً ایشل کو ہی اٹھ کے آنا پڑا۔ دیکھا تو سامنے ہی نہال شاہ کھڑا تھا۔ آپ؟ ایشل نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ہاں میں اتنے دنوں سے تمہیں دیکھا نہیں تھا، یونی آ نہیں رہی تھی تو سوچا کہ تمہاری خیریت کا پتہ کر لوں۔ نہال نے بہت اپنائیت سے کہا۔ یونیورسٹی کا جو حال ہے اس کے بعد کیا اب وہاں یہ پڑھائی ہو سکتی ہے؟ اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ہاں لیکن یونیورسٹی کا کچھ ایریا کھول دیا گیا ہے۔ آپ میری اتنی فکر کرتے ہیں کہ یہاں پہنچ گئے؟ ایشل نے طنزیہ انداز اپنایا۔ کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے، اور آپ کو ہمارے گھر کی لڑکی کی فکر کیوں ہے؟ یہ پوچھنے کا حق تو میں ضرور رکھتا ہوں۔ اچانک سے نعمان کی آمد پر وہ دونوں چونکے۔ ایشل نے گھبرا کر نہال کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پہ ذرا سا بھی ڈر واضح نہیں تھا۔ میں اس کی فکر نہیں کروں گا تو کیا آپ کریں گے؟ نہال کی بات پہ ایشل کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا اور کس بیس پر؟ تم حد سے بڑھ رہے ہو، اور اگر میرا دماغ خراب ہوا تو نہال شاہ تمہیں اس گھر سے نکال باہر کروں گا۔ نعمان بھائی نہال شاہ کو جانتے تھے؟ ایشل نے حیرانی سے دونوں کی جانب دیکھا۔ تمہاری اتنی جرت نہیں ہے نعمان قریشی، تم تو کیا مجھے کوئی بھی اس گھر سے نہیں نکال سکتا۔ نہال شاہ نے اس کے مد مقابل آتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ شگفتہ آنٹی، نازیہ بیگم، ہیرا، کرن، فیاض صاحب سبھی وہاں آن موجود ہوئے۔ نہال شاہ کو وہاں دیکھ کر ایک پل کو سبھی کو حیرت ہوئی۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ میری ایک امانت آپ کے پاس ہے۔ جب تک وہ آپ کے پاس ہے نہال شاہ آتا رہے گا۔ نہال نے الیاس قریشی کی جانب رخ کرتے ہوئے قطعی انداز میں کہا۔ کوئی امانت نہیں ہے تمہاری یہاں پر، میں تمہیں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ خاموشی سے یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ اب کی بار الیاس قریشی بھی غصے سے بولے۔ نہال شاہ طنزیہ ہنسی ہنسا۔ لگتا ہے آپ کو پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی، اب آپ سے آپ ہی کی زبان میں بات کروں گا۔ اتنا کہتے وہ ایشل کی جانب بڑھا۔ وہیں رک جاؤ نہال شاہ، خبردار میری بیٹی کی طرف ایک قدم بھی بڑھایا تو۔ الیاس شاہ نے اسے للکارا۔ اس کے قدم رکے تھے لیکن آج وہ ٹلنے والا نہیں تھا۔ آپ چاہتے ہیں کہ اگلی دفعہ میں پولیس کو ساتھ لے کر آؤں تو بھی بتا دیں، کیونکہ اب مجھے آپ لوگ روک نہیں سکتے۔ میں اپنی منکوہا کو اب مزید یہاں پہ نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے آپ لوگوں پہ بالکل بھی بھروسہ نہیں۔ اس نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ منکوہا، سب جوان بچوں نے حیرانی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ وہ کس لڑکی کی بات کر رہا تھا؟ وہ تو نہ سمجھ سکے لیکن گھر کے بڑے افراد سب سمجھ گئے تھے۔ بچپن کے نکاح کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور سب بھول جاؤ۔ الیاس قریشی نے اب کی بات ذرا دھیمے لہجے میں کہا۔ ایشل نہال شاہ کی ہے، نہال شاہ کی ہی رہے گی، سمجھے آپ؟ صرف ایک بات، ایک ہی وجہ سے میں یہاں صرف اتنا عرصہ نہیں آ سکا، لیکن وہ وعدہ بھی پورا ہو چکا، تو اب میں ایشل کو یہاں سے لے کے جا رہا ہوں۔ اگر آپ میں سے کسی نے بھی مجھے روکنے کی کوشش کی، انجام کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ نہال شاہ نے آگے بڑھ کر ایشل کا ہاتھ تھاما تو ایک پل کو سب کے چہرے پہ غصہ اودایا۔ ہاتھ چھوڑ نہال شاہ، ورنہ۔ نعمان غصے سے آگے بڑھا۔ ایشل نے گھبرا کر نہال کی جانب دیکھا۔ کیا کرو گے؟ تم جیسے اوروں کو مارتے ہو اس طرح مجھے بھی مارو گے؟ آج کون سی پلاننگ کر کے آئے ہو؟ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہ رہے ہو تم میرے بیٹے سے؟ ایسے بات نہیں کر سکتے تم۔
فیاض قریشی نے غصے سے کہا، یہ تو وقت بتائے گا مسٹر فیاض قریشی کہ آپ کا بیٹا کتنا بڑا گنڈا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ یہ جرم کرے گا اور چھپ جائے گا۔ اس کی بھول ہے یہ۔ میرا پیچھا کرنے کی بجائے اگر آپ اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کریں گے نا تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اشل کا ہاتھ تھامے وہ دروازے کی جانب بڑھا۔ ان سب کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ نہال شاہ کے نکلتے ہی پورے گھر کو پولیس نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ یہ سب کیا ہے نعمان؟ نہال شاہ کیا قہر کر گیا ہے؟ بابا وہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف وہ مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کی باتیں ابھی جاری تھی کہ پولیس نے اندر آتے نعمان کو اپنی کسٹڈی میں لیا۔ کیوں لے کے جا رہے ہو میرے بیٹے کو؟ چھوڑ دو اسے، چھوڑ دو۔ نازیہ بیگم چلاتے ہوئے آگے بڑھی۔ آپ کے بیٹے کے خلاف FIR درج ہوئی ہے، ہمیں اسے لے کر جانا ہوگا اور ہم آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کوپریٹ کریں گے۔ پولیس آفیسر نے فیاض قریشی سے بہت ادب اور لحاظ سے کہا، میرا بیٹا بے قصور ہے، آپ اس کو کہیں مت لے کر جائیں۔ آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ فیاض قریشی کا دل دھک سے رہ گیا۔ ان کا جوان اکلوتا بیٹا کن کاموں میں پھنس گیا تھا؟ نعمان قریشی کو پولیس پکڑ کر لے جا چکی تھی۔ اس وقت پورے گھر میں ایک بے چینی کسی کیفیت تھی۔ فیاض قریشی نے موبائل پر اپنے اثر و رسوخ سے اپنے بیٹے کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا۔ نعمان قریشی کے خلاف FIR درج ہو چکی تھی اور اس کے خلاف بہت پکے ثبوت ملے تھے، اس لیے کوئی بھی اس معاملے میں پڑنے کو تیار نہیں تھا۔ سب اشل کو بھول کر نعمان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ آپ مجھے جھوٹ بول کر کہاں لے کر جا رہے ہیں پروفیسر؟ اشل نے نہال شاہ سے پوچھا، جو خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کے سوال پہ بھی وہ خاموش ہی رہا۔ میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں پروفیسر نہال شاہ، آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ آپ گھر والوں کی آنکھوں میں تو دھول جھونک سکتے ہیں، لیکن مجھے آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ سچ سچ بتائیں کیا چاہتے ہیں؟ اشل غصے سے چلائی تو نہال شاہ نے جھٹکے سے گاڑی کو ایک طرف روکا۔ پہلی بات اپنی آواز نیچی رکھ کے مجھ سے بات کرو، مجھے اونچی آواز میں بات کرنا پسند نہیں، اور دوسری بات گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے میں بات نہیں کرتا۔ منزل مقصود پہ پہنچیں گے تو تمہیں تمہارے سارے سوالوں کے جواب خود ہی مل جائیں گے۔ نہال شاہ نے انتہائی سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا، تو وہ اس سے گھبرا کر خاموش ہو گئی اور پھر سارے راستے اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ گاڑی ایک بہت بڑے مینشن میں داخل ہوئی۔ گھر کے باہر نیم پلیٹ پہ اس نے شاہ مینشن واضح طور پہ لکھا ہوا پڑھ لیا تھا۔ ہم کہاں آئے ہیں؟ یہ آپ کا گھر ہے؟ اشل نے حیران نظروں سے اس کی جانب دیکھا جو گاڑی بڑے سے کار پورچ میں کھڑی کر رہا تھا۔ نیچے اترو، وہ اسپارٹ انداز میں کہتا خود بھی نیچے اتر گیا۔ دوسری جانب سے اشل بھی نیچے اتری۔ چلو، وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے قدم اندر کی جانب بڑھا گیا۔ اشل اس کی ہمراہی میں اس کے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں اپنا نازک سا ہاتھ دیکھتی آگے بڑھتی چلی گئی۔ نہال سیف شاہ؟ جی ہاں، وہ کوئی اور نہیں، اشل کے تایا جان کا بیٹا تھا، جس کا اس کے ساتھ بچپن میں ہی نکاح ہو گیا تھا جب وہ 2 سال کی تھی اور نہال شاہ 10 سال کا تھا۔ بہت خوشی سے سیف اور فرحاد نے یہ بند جوڑا تھا، لیکن وقت نے فرحاد کے ساتھ وفا نہ کی اور وہ ان سب کو چھوڑ کر چلے گئے۔ سیف کا گھر بکھرے نہ، تابندہ نے بھائیوں کو گھر چلے جانا مناسب سمجھا اور سیف صاحب سے وعدہ لیا کہ جب تک اشل اپنی پڑھائی مکمل نہیں کر لیتی کسی کو بھی اس نکاح کا نہیں بتائیں گے، اور اس وعدے کا پاس انہوں نے بھی رکھا اور ان کے بیٹے نے بھی، لیکن ہر پل وہ اشل کا سایہ بنا اس کے ساتھ رہا۔ تابندہ کی وفات کے بعد وہ اپنے والد کے ساتھ قریشی ہاؤس آیا تھا، لیکن کسی نے ان سے سیدھے منہ بات نہیں کی اور یوں وہ چپ چاپ واپس لوٹ گئے۔ اس کے بعد دوبارہ نہال شاہ اپنے والد کے ساتھ الیاس قریشی سے ملا اور اپنی امانت واپس مانگی، لیکن الیاس صاحب اور فیاض صاحب نے اس نکاح کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ ساری زندگی اشل کی پرورش انہوں نے کی، لکھایا پڑھایا، اور آج کوئی اور اس پہ حق جتانے پہنچ گیا تھا۔ وہ کیسے برداشت کرتے؟ ان کے حق پہ ہونے کے باوجود کسی نے بھی ان کی بات کی طرفداری نہ کی، کیونکہ الیاس صاحب نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ وہ اشل کا رشتہ نعمان سے کرنا چاہتے ہیں، اور نعمان نہال شاہ سے چھپا ہوا نہ تھا۔ اس نے اپنے بابا کو نعمان کے متعلق سب بتا دیا اور پھر وہ کچھ وقت کے لیے خاموش ہو گئے۔ نہال شاہ اپنے مشن میں بیزی ہو گیا۔ وہ نعمان کے خلاف اپنی ٹیم کے ساتھ سارے ثبوت اکٹھے کر چکا تھا، اور اس سلسلے میں ہی اسے یہ پتا چلا کہ وہ شہر کی بڑی یونیورسٹی میں بم بلاسٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ اس یونیورسٹی میں پروفیسر کے روپ میں آیا تھا، وہیں اس کی شل بھی تھی۔ اس بہانے وہ اس کے قریب تو ہوا، لیکن اسے اپنے اور اس کے بیچ کے رشتے کی بابت نہیں بتا سکا۔ کچھ وقت گزرا اور یونی میں 2 بم بلاسٹ ہو گئے۔
جن سے کافی جانی و مالی نقصان ہوا، لیکن وقت رہتے وہ ایک بہت بڑے گروہ کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جن کا ایک حصہ تھا نعمان قریشی۔ ویلکم میرا بچہ، سیف شام نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ آپ؟ اشل نے حیرانی سے سیف کو پھر نہال شاہ کو دیکھا۔ تمہارے بڑے بابا ہیں یہ، نہال نے اشل کو کلیئر کیا، جو سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کے جواب پہ اشل نے بے یقینی سے نہال کو دیکھا۔ میرے بڑے پاپا؟ کون سے بڑے پاپا؟ میرا کوئی بھی نہیں اس دنیا میں۔ اتنے عرصے بعد ان کو یاد آیا کہ یہ میرے بڑے پاپا ہیں۔ وہ غصے سے پیچھے کی جانب قدم لیتی روندے لہجے میں بولی۔ سیف نے نہال کی جانب دیکھا کہ وہ اشل کو سنبھالے۔ میری بات سنو، تمہیں سب کچھ نہیں پتا۔ مجھے اب کچھ جاننے کا دل بھی نہیں ہے نہال شاہ، کیونکہ جس وقت مجھے آپ لوگوں کی ضرورت تھی آپ لوگ میسر نہیں تھے۔ میں نے کیا کیا اور کیسے کیسے کاٹا یہ صرف میں جانتی ہوں۔ مجھے اب بھی آپ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ واپس دروازے کی جانب پلٹی۔ نہال شاہ نے آگے بڑھتے اسے فوراً سے کلائی سے تھامے اپنی جانب کھینچا۔ چھوڑے مجھے، چھوڑے، میں نے کہا آپ سے۔ وہ بہت بری طرح پینک ہو رہی تھی۔ نہال آرام سے ہینڈل کرو، سیف شام نے دھیمے لہجے میں کہا۔ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا، کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ مجھے میرے ماموں کے گھر واپس چھوڑ کر آئیں، ابھی اسی وقت۔ اشل نے قطعی انداز میں کہتے ہوئے نہال کی جانب دیکھا۔ تم وہاں جانا چاہتی ہو جہاں تمہارے ساتھ غیر انسانی سلوک ہوتا رہا؟ نہال نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ تو ہوتا رہے، پہلے بھی تو ہوتا تھا، اب آگے بھی ہو جائے گا۔ آپ کو کیوں اتنی مرچیں لگ رہی ہیں؟ اشل اس کے ساتھ بدتمیزی پہ اتر آئی۔ تم اپنے نہال اس کے ساتھ غصے سے باز پرس کرنے لگا کہ سیف نے اسے پکارا۔ اس وقت سیف شاہ کے نمبر پہ کسی کی کال آنے لگی تو اٹینڈ کرنے کے لیے دوسری جانب بڑھے۔ نہال شاہ نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے اشل کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھایا۔ کمرے میں لاتے دروازے کو لاک کیا اور اس کو کمر سے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا۔ وہ خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن نہال شاہ کی گرفت بہت سخت تھی۔ اسے اپنے سینے سے لگائے آنکھیں موندے کچھ پل یوں ہی بیت گئے۔ وہ ہارتی ہوئی ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ گئی۔ وہ اس کا مقابلہ کسی صورت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے مزاحمت نہ کرتے دیکھ نہال شاہ نے اپنی آنکھیں دھیرے سے کھولی اور اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو آنسوؤں سے تر تھا۔ آئی ایم سوری، میرے کسی بھی عمل سے تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھرتا اس کے ماتھے پہ بوسہ لیتے اشل کو معتبر کر گیا تھا۔ اس کے پیار بھرے عمل پہ اشل کے دل کے دروازے اس کے لیے کھل گئے تھے۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں آپ کے نکاح میں تھی تو آپ کو چاہیے تھا آپ مجھے اپنے ساتھ رکھتے، اپنے گھر میں، نہ کہ ان کے ساتھ جنہوں نے مجھے اتنی تکلیف دی۔ روتے ہوئے اس سے شکوہ کر رہی تھی اور نہال نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کم سے کم وہ اس سے بات تو کرنے لگی ہے۔ جو سزا دو گی اس کے لیے مجھے منظور ہے، جو سزا دو گی مجھے منظور ہے، لیکن تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ میں نے خود یہ بات تمہیں بہت پہلے بتانی تھی، لیکن ایک وعدے نے روک لیا۔ پر اب اور نہیں، مجھے صرف تمہاری طلب ہے۔ تم میرا جنون ہو، میرا عشق ہو۔ وہ لفظوں سے اس کے اوپر سحر پھونک رہا تھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ آپ مجھے یہاں روکنے کی خاطر یہ سب کہہ رہے ہیں؟ اشل پھر سے بدگمان ہوئی۔ میں بچپن سے جس اشل کو جانتا تھا وہ روتے ہوئے بہت بری لگتی ہے۔ اس کے آنسو مجھے نہ بچپن میں اچھے لگتے تھے اور نہ آج۔ اور یہ محبت اب کی نہیں، 10 سال کا تھا میں تب سے ہے۔ شاید اس وقت میں محبت کے نام سے بھی نابال تھا۔ اب جڑ پکڑ چکی ہے، اس کا ختم ہونا یا مٹ جانا اتنا آسان نہیں۔ اس کی باتوں پہ وہ سر جھکا گئی۔ آپ نے اگر مجھے یہاں لانا تھا تو باقاعدہ رخصتی کرتے، ایسے تو نہ پکڑ کر لے آتے۔ وہ شکوہ کنا انداز میں بولی۔ نہال شاہ کا کہا بلند ہوا۔ اوہ، تو میری منکوہا کو ایک پراپر وے سے رخصتی چاہیے تھی، جو میری جان کا حکم ویسے ہوگا۔ ویسے بھی مجھے صرف 1 ماہ کی چھٹی ملی ہے اور یہ 1 ماہ کی چھٹی میں تمہارے ساتھ بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ مسز اشل نہال۔ چھٹی؟ کیسی چھٹی؟ بھائی ابھی بھی نہیں پتا؟ تمہارے یہ ہونہار ہسبینڈ آرمی آفیسر ہیں۔ آئی ایم میجر نہال شاہ۔ نہال نے اس انداز سے کہا کہ بے اختیار اشل نے اسے سلوٹ کر دیا۔ اس ادا پہ نہال نے اسے محبت 5 نظروں سے دیکھا۔ اس کی اس معصومیت پہ وہ دل و جان سے فدا ہوا تھا اور کھینچ کے اسے سینے سے لگا لیا۔ اشل نے بے چین ہو کر پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن نہال اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔
निहाल शाह ने बहुत खूबसूरत तरीके से उसकी रुखसती ली थी। एक तरफ कुरैशी फैमिली ने इशल की न चाहते हुए रुखसती की, तो वहीं शगुफ्ता बेगम को पता चला हीरा माँ बनने वाली है। इस पल हीरा के चेहरे पे एक थप्पड़ उसके बाप ने जड़ दिया। उसके गुनाह का आज हिसाब था। अल्लाह ने इशल को सुरखरू तो किया, लेकिन हीरा को भी सख्त सजा मिली। उसकी शादी किसी बूढ़े इंसान से कर दी गई, क्योंकि उसने अरसल का नाम लिया कि वो है उसके बच्चे का बाप, लेकिन अरसल मुकर गया। ऐसे हीरा का किसी ने साथ ना दिया, पर अल्लाह का इंसाफ बेशक बेबाक होता गया। एक एक्सीडेंट में अरसल अपनी दोनों टांगे गंवा गया। इशल के कुरैशी घर से रुखसत होने की देर थी, कुरैशी हाउस बिखर गया। किसी ने सच ही कहा है, जिंदगी में बहुत से लोग हमारे पीछे से वार करते हैं, अपनी हमाकत के सबब इतना भी नहीं जानते कि वो हमारे वजूद के सहारे खड़े होते हैं। किसी के साथ ज्यादती मत करो कि पलट के वापस आए तो तकलीफ से दो चार होना पड़े। किसी भी यतीम की आह मत लो, ये अर्श तक जाती है। नुमान को अचानक से पुलिस ने छोड़ दिया, वजह समझ ना आई, लेकिन एक दिन वो घर से बाहर निकला और अचानक किडनैप हो गया या कहीं गायब कर दिया गया, कोई नहीं जानता था। कुरैशी हाउस ने अपने दोनों बेटे गंवा दिए। हुजला अरूसी में वो अपने मेजर जी का इंतजार कर रही थी, जो अपने यूनिफॉर्म में आज एक अलग ही गजब ढा रहे थे। आप बहुत प्यारे लगते हैं इस यूनिफॉर्म में, वो ठोड़ी के नीचे हाथ रखे इश्तियाक से बोली, और तुम मुझे आज मेरे लिए सच संवर के बैठी दुनिया की सबसे हसीन लड़की महसूस हो रही हो। इशल, अल्लाह ने मोमिन से जन्नत में हूरों का वादा किया है, और मुझे जन्नत में भी तुम चाहिए। निहाल ने इतने जुज्ब के आलम में कहा कि इशल की आंखें भीग गईं। बेख्तियार उसके सीने से लगी, वो अपने अंदर सुकून उतरता महसूस कर रही थी, जबकि निहाल ने लाइट्स ऑफ करते उसे अपनी बाहों के हिसार में ले लिया। तो प्यारे रीडर्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।